الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں نصیب فرمایا. آج کا دن مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. جیسا کہ آقا دو جہاں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے تو ہمیں سارے اپنے کاروبار ترک کر دینے چاہیے، چھوڑ دینے چاہیے اور نہا دھو کے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہمارے آقا دو جہاں کو تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ کیسے کہ ہم سیرت طیبہ، سیرت محمد، سیرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر میں کچھ آپ کے گوشگوار کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا کے نور کی برکات کیا ہوتی ہیں. میرے آقا کی نور کی برکات ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات، تمام مخلوق سے پہلے میرے مالک، میرے خالق کی سب سے پہلی تخلیق آقا دو جہان ہے. ہمارے آقا، ہمارے لجپال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور آپ کے صدقے سے آج کائنات میں رنگا رنگی چھائی ہوئی ہے. آج کائنات کا نظام چل رہا ہے میرے آقا ہی کے صدقے سے. اگر ہمارے آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت ظاہر نہ فرماتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا. جبکہ میرے آقا کی تخلیق ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد،
وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نے تعلق نہیں پکڑا تھا، روح حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میرے آقا فرما رہی ہیں میں نبی تھا۔ سبحان اللہ کہہ دیں، ہمارے آقا کی شان ہے اور ہمارے آقا کی سیرت بیان ہو رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا اب سے ہر جمعے انشاءاللہ آقا دو جہاں کی سیرت بیان کروں گا، کیونکہ میرے آقا کے صدقے ہی ہم اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق فرمائی اور تمام اس دنیا میں چرند پرند تمام مخلوقات میرے آقا ہی کے صدقے سے اس دنیا میں پیدا فرمائی گئی۔ تو میرے آقا جب عالم ارواح میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں میرے آقا کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، اور تمام انبیاء کرام اس وقت موجود تھے عالم ارواح میں، تو تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا، اقرار لیا، انہوں نے وعدہ دیا، اقرار کیا کہ ہم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے نبیوں سے اقرار لیا، عہد لیا، تمام نبیوں نے میرے آقا کی نبوت کا اقرار کیا عالم ارواح میں۔ اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے جہاں میرے مالک نے تمام روحوں کو اکٹھا فرمایا، انبیاء کی روح بھی تھی، تمام انبیاء کرام کی روح ارواح مبارک اس عالم ارواح میں موجود تھی، اور تمام انسانوں کی روحیں بھی اس میں موجود تھی۔ تو جس نے اقرار کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں، تو وہ دنیا میں بھی مسلمان ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا اور آقا کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور انبیاء کرام کو نبوت عطا کی گئی، کس کے طفیل؟ میرے آقا کے طفیل میں۔ جب انبیاء کرام نے میرے آقا کی نبوت کا اقرار کیا تو اس دنیا میں آ کر آقا کے نور کے صدقے کہ انہوں نے نبوت کے فرائض سر انجام دیے، اور انبیاء کرام نے میرے آقا کی بشارت دیتے آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے نبی کا پتہ نہ دیتا جاؤں، ایسے نبی کی بشارت نہ دیتے جاؤں جو میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام احمد ہوگا اور تم ان پر ایمان لے آنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل جا کر سفید چمکتی ہوئی مٹی لے آ، جس سے میرے آقا دو جہاں کے نور کو پیدا کیا گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے، اور جہاں اب میرے آقا تشریف فرما ہیں آپ کے روضہ انور سے وہ مٹی لے گئے، مٹھی بھر، ایک مٹھی بھر مٹی سفید چمکتی دمکتی خوشبودار یہاں سے اٹھا گئے،
اور اٹھا کر جب اوپر گئے تو جا کر بہشت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم. تسنیم، چشمہ تسنیم کے پانی سے اس مٹی کو گوندا گیا جیسے ہم گالا بناتے ہیں. انہوں نے اس مٹی میں پانی ڈالا چشمے کا، تسنیم کا، گوند کر پھر اس مٹی نے ایک موتی کی شکل اختیار کر لی. ایک موتی کی شکل، ایک موتی کی مانند وہ نظر آنے لگی، اور اس میں جو نور تھا اس میں ایسی شعاع تھی، ایسی روشنی تھی کہ جو دور دور تک پھیل جاتی تھی. پھر اس نور کو لے کر فرشتے عرش و سماوات میں گئے، لوح اور قلم اور کرسی، عرش و کرسی کے درمیان فرشتے لے گئے اور عرش و سماوات میں گھومے اس مٹی کو لے کر، اس نور والی مٹی کو لے کر گھومے جب تو تمام اس وقت جو موجود تھے فرشتے اور مخلوقات، انہوں نے پہچانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے میرے آقا کو انہوں نے پہچان لیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میرے آقا کو پہچانا گیا. اب اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی میرے مالک نے، تو اس نور کو جو شعاع تھی، نور کی شعاع کی مانند تھا، اس موتی جیسے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مقاربت کا ارادہ فرماتے، یعنی کہ نزدیک جانا چاہتے، تو تاکید فرماتے، اے حوا تو پاک و صاف رہا کر. پاک و صاف رہنے کی تاکید فرماتے. اور اس کے بعد جب اما حوا سلام اللہ علیہا کو حمل ہوا اور اس وقت حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جوڑا زمین پر صبح شام کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ہی ٹائم میں حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے جنا جاتا تھا. ایک لڑکا ایک لڑکی یعنی جوڑا. جب حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ اکیلے تھے، کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام سے ہی میرے آقا نے آنا تھا. اب دیکھیں، پہلے جوڑا جنا جاتا تھا، جوڑے کی پیدائش ہوتی تھی، لڑکا لڑکی کی ہوتی تھی. لیکن جب حضرت میرے آقا کے جد امجد کا وارا کی باری آئی تو وہ اکیلے حضرت شیس علیہ السلام ہی پیدا ہوئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روح کو، اس جسد کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کرو، یعنی کہ پاک پیٹوں میں، پاک رحموں میں منتقل کرو. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک میرے آقا کا نسب پاک و پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تمام پشتوں کو شرک و کفر سے پاک فرما دیا. ان پشتوں میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا، کفر بھی کسی نے نہیں کیا، اور کسی نے بھی زنا کا کام، زنا والا کام نہیں کیا، کیونکہ وہاں سے آ کے جو جہاں کی پیدائش ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمام کو پاک فرما دیا حضرت عبداللہ علیہ السلام تک. پھر حضرت عبداللہ علیہ السلام سے منتقل ہوا یہ نور، چلتا چلتا حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا تک منتقل ہوا. تو ان کے رحم میں جب یہ منتقل ہوا تو وہاں سے میرے آقا کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اور میرے آقا نے آ کر اس دنیا کو چار چاند لگا دیے. وہ لوگ
جو ایک دوسرے جو بتوں کے پجاری تھے، جو کفر و شرک میں گرے ہوئے تھے، انہیں میرے آقا نے اللہ کی توحید بتائی اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور آج تک اسلام کا بول بالا ہے۔ ہم مسلمان اپنے آقا ہی کی وجہ سے ہیں۔ میرے آقا نے ہی بتایا ہمیں کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ورنہ ہم بھی ایسے گمراہ ہوتے اگر میرے آقا نہ بتاتے تو ہم بھی ایسے گمراہ ہوتے اور شرک و کفر میں گرے ہوتے۔ ہمیں تو اللہ کا پتہ بھی ہمارے آقا نے بتایا، آقا دو جہاں نے بتایا۔ تو میں کہوں نا کہ ہو نہ یہ بلبل، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں